بے روزگار کو روزگار دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی اچھا کام کر رہی ہے. تو آپ مطلب مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ جی شکر الحمد. دو ہی مین چیزیں ہیں، تعلیم اور صحت کا نظام. اگر یہی ہمارے اچھے ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ چل پڑیں گے. انشاءاللہ چاہیں گے کہ کس طرح اس فیلڈ میں آیا جائے، قدم رکھا جائے، کیونکہ اس فیلڈ کے اندر کوئی برے لوگ بھی ہیں، کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ مافیاز بھی ہیں. تو کس طرح ان سے بچ کر اور کس طرح اس فیلڈ میں اس پلیٹ فارم پہ قدم رکھ کے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. سندھ گورنمنٹ شوبز کے لیے بھی کوئی کام کر رہی ہے؟ کوئی فنڈنگ کا سلسلہ ہے ان کا؟ جی بالکل فنڈنگ دے رہے ہیں ابھی سب کو اسکوٹی. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر. اور کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کے ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہیں. ایک بہت اچھی ماڈل ہیں، ایکٹر ہیں اور سنگر بھی رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جاب بھی کرتی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں اور پولیٹکس سے بھی وابستگی ہے ان کی. اور کیا کیا کرتی ہیں، آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہے جیا خان. انہی سے جانتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. آپ سنیں؟ جی الحمدللہ. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ آئیں. تو کب سے وابستگی ہے میڈیا سے آپ کی، شوبز سے؟ شوبز سے 4 سال ہو چکے ہیں. 4 سال ہو گئے. تو کہاں سے اسٹارٹ، کہاں سے لیا تھا آپ نے؟ سنگنگ سے لیا تھا. اچھا، سنگنگ سے اسٹارٹ لیا تھا. تو پھر سنگنگ کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ کو بھی کنٹینیو رکھا؟ پھر ماڈلنگ، پھر شوٹنگ، ایکٹنگ، یہ بھی سب کچھ بیچ میں رکھ لیا تھا. اچھا، تو ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلی آپ؟ ایک ساتھ لے کے چلی. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گورنمنٹ جاب بھی کی ہوئی ہے؟ جی ہاں شکر الحمدللہ. ڈیفائنڈر موومنٹ آف پاکستان سے اچھا کی ممبرشپ میں ہوں. ویری گڈ. اور سیاست سے بھی شوق ہے، لگا ہوا ہے؟ سیاست سے جی بالکل. پیپلز پارٹی سے بہت لگاؤ ہے. اچھا. جی تو ایز اے سوشل ورکر یا کوئی مطلب پارٹی بیس پہ کسی عہدے پہ کام کر رہی ہیں؟ بس فی الحال عہدے کا آگے محنت مشقت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. سماجی لوگوں کا بہت سارے کام ہم نے کیے بھی ہیں اور آگے کریں گے بھی انشاءاللہ. ویری گڈ. مطلب جذبہ ہے کام کرنے کا، عوام کی خدمت کرنے کا. عوام کا کام، عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ ہر انسان کو ہونا بھی چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، اور سوشل ورکنگ میں بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لینا چاہیے. جی. تو پہلے تو بات کرتے ہیں آپ سے شوبز پہ کہ شوبز میں کس طرح آنے کا شوق ہوا آپ کو؟ شوبز پہ بس جیسے پروگرام پہ آتے تھے، دیکھتے تھے، بس کرتے کرتے ہمیں بھی شوق پڑ گیا. اچھا. ہمیں بھی کرنا چاہیے، سنگنگ کرنی چاہیے. صحیح. تو پھر کس پلیٹ فارم سے آگے آئیں آپ؟ فرسٹ ٹائم کہاں پہلا سانگ گایا، کس طرح آگے آنے کا موقع ملا؟ میں نے فی الحال پہلا سانگ آرٹس کونسل پہ گایا. اچھا. پھر اس کے بعد پلیٹ کلب. صحیح. تو مطلب کیا کیا رکاوٹیں آئیں؟ فیملی کی طرف سے کوئی سپورٹ تھی یا رکاوٹ تھی؟ کس طرح؟ فیملی تو اس چیز کی مخالفت تھی، پھر بھی اپنے آپ کو اس چیز کو مینج کیا، آگے رکھا. خود ایکٹیو رہے، ہر چیز کو خود افورڈ کیا. صحیح. ہر چیز کو خود اپنے لیے کیا مہیا. اچھا. تو پھر اس طرح آگے آ گئی؟ جی اس طرح آگے. تو بعد میں جب فیملی کو پتہ لگا تو پھر مسئلے مسائل نہیں؟ جب ترقی کی طرف آگے تھے، کافی قدم آگے بڑھ چکے تھے، تو پھر تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ ایک آرٹسٹ بن چکی ہیں ابھی وہ. بالکل. تو پھر مطلب انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا؟ جی انہوں نے سپورٹ کر لیا. چلیں ویری گڈ. تو پھر ایک دم سے سنگنگ سے ماڈلنگ کی طرف کیسے آئیں؟ بس سنگنگ کرتے رہے ہیں، تو اس میں کافی سنگنگ کے درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ماڈلنگ کی بھی تلاش ہوتی ہے. تو بیک گراؤنڈ اچھا رکھا ہے، تو بس انہوں نے ماڈلنگ کی طرف بھی رکھتی. کچھ ایوارڈ شو بھی حاصل کیے ہیں. صحیح. تو ماڈلنگ بھی کی ہے، کافی ٹائم کیے. پھر اس کے بعد میں نے شوٹنگ کی طرف آ گئی تھی. ایکٹنگ کی طرف؟ جی اچھا. ایکٹنگ کی طرف. پھر میں نے کافی سیریل پہ بھی کام کیا. ویری گڈ. پھر میں نے ابھی اپنے سر کے ساتھ شاہ صاحب کے ساتھ، شاہ صاحب اگینسٹ کام کرتے ہیں، جیسے لڑائی وغیرہ جھگڑے کے جو ان کے ایکشن رول ہوتے ہیں، ویلن ٹائپ کے کریکٹر. ویلن ٹائپ کے کریکٹر. تو ان میں آپ نے کیا ہے؟ جی ہم. تو مطلب جھگڑالو دکھاتے ہیں آپ کو؟ بس ہاں، وہ بیٹ باندھتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فائٹ ہوتی ہے، بس یہ سسٹم ہوتا ہے. مطلب آپ کو بھی ویلن کریکٹر پسند ہے؟ جی مجھے ہاں بالکل ویلن کریکٹر. چلیں ویری گڈ. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ مطلب گورنمنٹ امپلائی بھی ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ڈیفینس. کرتے کرتے پھر ایسا ہوا کہ کیا سسٹم ہوا کہ سرکاری لوگوں سے بھی وابستہ ہوگی. پھر انہوں نے رات کو کوئی بھی ان کا کام ہوتے ہیں ریٹ ویٹ جانے کے لیے، کسی بھی جگہ چلے کے ان کے ساتھ کوئی بھی ان کا کام کر دیا. پھر کرتے کرتے آگے انہوں نے پروٹیکٹ کر دیے، دیکھا کہ بھائی اب بریو ہے، ہر چیز کر سکتے ہیں. پھر ایک ڈیفینڈر کیسا بنا دی، ڈیفینڈر موومنٹ آف پاکستان کیسا بنا دیا.
پھر آگے کرتے کرتے اللہ پاک مزید اور بھی ترقی دے دے گا انشاءاللہ. وہ تو جیسے آپ کی محنت اور لگن ہوتی ہے اسی حساب سے بندہ آگے بڑھتا ہے. بالکل. تو عوام کی خدمت کا کیا جذبہ رکھتی ہیں ایز اے پیپل پارٹی کی ورکر ہونے کی حیثیت سے؟ ماشاء اللہ ہماری پیپلز پارٹی عوام کی بہت خدمت کرتی ہے. سیوریج کا کام، پانی کا، بجلی کا، گیس کا، روزمرہ کے ذرائع کے کام ہوتے ہیں، میں نظیر کارڈ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو کیے ہیں. ابھی یہ گرین بس ہے، بلو بس ہوگی جتنی کتنی ہے ہمارے یہ بلدیہ سے نکلتی ہے، تو یہ چوکی سے نکلتی ہیں ٹاور تک آتی ہیں. تو یہ جتنا کتنا انہوں نے کیا اس کے باوجود انہوں نے آج اسکوٹیاں دے رہے ہیں، بے روزگار کو روزگار دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی اچھا کام کر رہی ہے. غریب تو آپ مطلب مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ جی شکر الحمدللہ. پارٹی اچھی ہے، کام کرتی ہے، ذرائع وسیلہ ہے ہر چیز کا. غریب لوگوں کی وہ مدد کرتی ہیں. ہمارے لیاقت بھائی ہیں وہ مدد کرتے ہیں. ویری گڈ. تو تعلیم کے میدان میں کیا کردار ہے پیپل پارٹی کا، کہ تعلیم کا معیار کیسا ہے ہمارا سندھ کا؟ تعلیم کا یہ کہ آج کل پہلے تعلیم ہوتی تھی، ابھی آج کل تعلیم بہت کم ہے لوگوں کے پاس، کیونکہ روزمرہ کے ذرائع، پیسے، آمدنی ان کے پاس، اخراجات کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے معاشرے میں بچے پڑھ نہیں سکتے، بچے آگے جا نہیں سکتے. لیکن جن کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے تو وہ آگے چلے جاتے ہیں. ہنر ہوتا ہے کسی کے پاس ویلڈنگ کا، الیکٹرنگ کا، تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ تو پھر ایک مطلب ہنر ہو گیا نا، کوئی بھی کام انہوں نے سیکھ لیا تو پھر تعلیم تو وہ حاصل نہ کر سکے نا. تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، کیوں نہیں. تعلیم کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تعلیم انسان کو سب سے بیسٹ چیز ہے. تعلیم ہر میدان میں آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تعلیم ہے، تعلیم میں آپ کو سرکاری بھی عہدہ دے گی، ہر چیز کرے گی. تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا آپ سندھ کے تعلیمی نظام سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل. کافی لوگ پڑھے ہوئے سندھ میں، پڑھے ہوئے، ابھی پڑھ بھی رہے ہیں. ابھی نسل کو شعور بھی آ کے ایکٹیو بھی ہو گئی ہیں. جیسے جیسے ابھی ایئر گزر رہے ہیں، ڈے گزر رہے ہیں، لوگوں کو ایکٹیو ہو رہے ہیں، لوگ میچور ہو رہے ہیں. ابھی لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی کالج میں جا رہے ہیں، ڈگری حاصل کر رہے ہیں، کافی حد تک آگے. اور ہر قسم کا ہم لوگوں نے پیپلز پارٹی نے کارڈیو ہاسپٹل بنائی ہے، بہت آگے روزگار دیے لوگوں کو. اور ہماری پیپلز پارٹی بہت لوگوں کو پڑھائی کی بھی فراہم کرتی ہے. مفت تعلیم فراہم کر رہی ہے. مفت تعلیم فراہم کرتی ہے. چلے ویری گڈ. اچھا تو یہ بتائیں کہ ینگ جنریشن کوالیفیکیشن تعلیم حاصل کرنے کے بعد، کوالیفائڈ ہونے کے بعد کس طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ روزگار کے وسائل ہیں نہیں، نوکریاں ہیں نہیں، تو مطلب کس طرف جا رہی ہے ہماری ینگ جنریشن اور کیا کرنا چاہیے پھر؟ نوکریاں بیسیکل ہیں، ملتی بھی ہیں. ینگ آج کل لوگ زیادہ تر کافی حد نشے میں پڑ چکے ہیں. لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس نشے سے دور ہونا چاہیے. اور نوکریاں ملتی ہیں، بس نصیب کی بات ہے. اب روزگار اتنے ہیں، مسائل اتنے ہیں پاکستان میں کہ ہر چیز پورا ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے. کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ ان کو اس لیے نہیں مل رہی ہیں کہ وقتی طور پہ ڈگری حاصل ہونے کے باوجود ان کی قسمت ایسی ہوگی شاید، یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے. اگر پڑھے لکھے ہوں گے تب ان کو شاید کسی گھر والوں کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوگی. آج کل پڑھے لکھے زیادہ تر اس لیے بگڑ گئے ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں امیر کرانے کے، وہ زیادہ تر اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. اور زیادہ تر آج کل کے لوگ جتنے بھی ہیں نشے کی طرف چلے گئے. میں سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں، نشہ بند کریں، اپنی پڑھائی کا خیال کریں، آگے بڑھیں، عوام کو آگے لے کے چلیں. پاکستان میں ایک جذبہ ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے. ویری گڈ. تو جیسا کہ آپ نے بولا کہ نشے میں پڑ رہے ہیں، تو کیا گورنمنٹ کو بھی کوئی ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ ہماری ینگ جنریشن پہ کنٹرول کیا جا سکے؟ جی بالکل کر رہے. گرینڈ آپریشن ہے ہمارا، کر رہے، اٹھا رہے ہیں بچوں کو، بالکل ان کو لے کے جا رہے ہیں، ان کو صاف ستھرا کپڑے دیتے ہیں، ان کو اندر رکھتے ہیں، ان کو دوائیات دیتے ہیں، ان کو نشے سے دور کرتے ہیں، نماز سبق پڑھاتے ہیں، ہر چیز ان کو اچھی کرتے ہیں، ان کو نشے سے دور کرتے ہیں، ان کی فری میڈیکل کر رہے ہیں. یہ جو سارے اقدام چلے کر رہے ہیں، تو اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ نشہ اور چیزوں پہ کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ نشہ اور چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے SHO صاحب بھی کنٹرول کر رہے ہیں، ہمارے DGI بھی کنٹرول کر رہے ہیں. یہ سب انہوں نے بھی کنٹرول کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن نکال دی ہے. IG نے بھی نکال دی ہے. ابھی نشے پہ بھی بہت زیادہ پابندی لگا دی ہے. روک رکاوٹ ہے، کوئی بھی پبلک اسپیس سے بھی آتا ہے تو اس کو بھی چیکنگ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ابھی نشے پہ بھی پابندی ہو چکی ہے. اور میں چاہتی ہوں، مطلب سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. جی سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. چلیں ویری گڈ. یہ تو بہت اچھی کارکردگی ہے پاکستان پیپل پارٹی کی، خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کی. نشہ اور چیزوں پہ اور اس کی خرید و فروخت پہ پابندی ہو رہی ہے. تو صحت کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا کہ ہمارا صحت کا نظام کیسا ہے؟ صحت کے نظام کو کیسا دیکھتی ہیں آپ سندھ میں؟
سندھ میں میں اپنے زیادہ تر صحت کے نظام کو ایسے دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ نشاوری سے ہی ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کی کیا بیماری، لیکن ہمیں چاہیے کہ اچھا خوراک کھانا، اچھا اپنا دیکھ بھال کرنا، صفائی کا خیال کرنا. جتنا ہم صفائی کو پروٹیکٹ کریں گے، اچھی خوراک کھائیں گے، اچھا اپنا خیال کریں گے، ہماری صحت بھی اچھی رہے گی. نہیں، لیکن ہاسپٹلوں کا کیا نظام ہے ہمارا؟ مطلب یہاں جیسے جے پی ایم سی کو لے لیں، کارڈیو کو لے لیں، یا سول ہاسپٹل کو لے لیں، تو ان کے نظام میں کچھ بہتری آئی ہے یا وہی ابھی بھی غریب دھکے کھا رہے ہیں اور پرچی چل رہی ہے؟ پہلے ہوتا تھا پرچی چلتی تھی، اب جب سے ہماری پیپلز پارٹی نے سب کو پروٹیکٹ کی ہے، ابھی کام ان کے لیے آسان ہو گیا ہے. کارڈیو ہاسپٹل ہم لوگوں نے بنائی ہے، دل کے ہاسپٹل ہے، اس کے باوجود ہم آگے کام کرتے ہیں، سرکٹ چلا رہے ہیں، کیونکہ تاکہ لوگ پریشانی نہیں کریں، دھکے نہیں کھائے، لائن میں نہیں کھڑے ہوں. پھر ان کے لیے کوئی سندھ سے آ رہے ہیں، کوئی پنجاب سے آ رہے ہیں، بیماری اتنی ہے کہ اللہ معاف کرے وہ آتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پیپلز پارٹی نے ان کے لیے بہت ساری امداد کرنی بھی شروع کر لی. ابھی لوگ اس طریقے سے دھکے نہیں کھاتے، ابھی جگہ جگہ ہاسپٹل نکال دیے، ابھی اور بھی مزید ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ہماری وہاں بھی عوام کے لیے اس لیے کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی ہے، ساتھ ہماری گورنمنٹ بھی ان کو پروٹیکٹ دے رہی ہے. سینٹرل گورنمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ چلیں، ویری گڈ. تو مطلب آپ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ جی واقعی میں مطمئن ہے. دیکھا ہے پہلے ایک ہوتا ہے مطمئن بندہ اس لیے کہ کیونکہ کچھ دیکھا نہیں ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، کافی لوگ اس سے خوشحال بھی ہیں، کافی لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ اس سے اتنے اچھے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی بولتے ہیں کہ آپ اس ہاسپٹل میں چلے جاؤ، فری میڈیکل ہے، فری میڈیکل سروس گورنمنٹ دے رہی ہے، فری میڈیکل پیپلز پارٹی دے رہی ہے، فلانا لانچ ہو رہا ہے، اس لیے لوگ بھی خوش ہیں. چلیں، ویری گڈ. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ ابھی عوام کے لیے سہولیات مزید جو ہے ہاسپٹلوں میں کر دی گئی ہیں. جی کہ اب وہ اس طرح لوگ دھکے نہیں کھاتے جس طرح پہلے دھکے کھاتے تھے. جی بالکل. چلے، اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہ دو ہی مین چیزیں ہیں، تعلیم اور صحت کا نظام. اگر یہی ہمارے اچھے ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ چل پڑیں گے. انشاءاللہ کیوں نہیں. تو چلے، اپنا سلسلہ ٹوٹا تھا شوبز سے، تو اب واپس اپن شوبز کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ نے پولیٹکس کی طرف چلے گئے تھے. تو شوبز میں آپ نے اسٹارٹ لیا سنگنگ سے، آپ نے بھی شروع میں کہا، تو کوئی سانگ سنانا چاہیں گی؟ جی ہاں بالکل سنا دوں گی. چھلا میرا جیوے ڈولا قربانی دی عید ہوے، کیا بات ہے. بازیاں میں دے سانج ڈول نصیب ہوے. کیا بات ہے. بازیاں میں دے سانج ڈول نصیب ہوے. چھلا میرا جیوے ڈولا ات مندری پائی رکھساں. کیا بات ہے. آپ ذلیل تساں توڑی عزت بڑائی رکھساں. آپ ذلیل تساں توڑی عزت بڑائی رکھساں. چھلا میرا جیوے ڈولا کوئی چٹی چھڑکانے دی. ایک مل تو ڈولا نہیں لوڑ زمانے. کیا بات ہے. مطلب بڑے اچھے ٹپے گا لیتی ہیں آپ نے، بہت عمدہ، زبردست. تو مطلب سنگنگ کو پھر ابھی بھی آپ نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے یا چھوڑ دیا؟ نہیں ابھی بھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے. آرٹس کونسل جاتے ہیں، سنگنگ کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں، آگے خود بھی سانگ میں لکھ رہی ہوں. اچھا، اپنے لکھ رہی ہیں باقاعدہ؟ جی میں اپنے سانگ لکھتی ہوں. اپنی شاعری لکھ رہی ہیں؟ اپنی شاعری لکھتی ہوں، پھر ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں پروڈیوسروں کو، ہوتے ہیں وہ اپنے پھر سیریل پہ چلاتے ہیں. ویری گڈ. تو مطلب لکھنے کا بھی شوق ہے ساتھ ساتھ؟ جی ہاں. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہونا بھی چاہیے. تو اپنے لکھے ہوئے سانگ مطلب خود گاتی ہیں؟ جی ہاں. اپنی شاعری خود ہی کرتی ہیں؟ خود شاعری پہلے میں سانگ اس کو ریٹن بھی کرتی ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کی ریسنگ کر کے پھر میں اس کو خود گاتی ہوں، پھر آگے پروڈیوسر کو دیتی ہوں، اپنے سیریل کے اوپر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. چلیں، ویری گڈ، بہت اچھا. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے نیو ٹیلنٹ کے لیے خاص طور پہ ینگ جنریشن آنے والے لوگوں کے لیے جو شوبز میں آنے کے شوقین ہیں، خاص طور پہ خواتین، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی کہ کس طرح اس فیلڈ میں آیا جائے، قدم رکھا جائے؟ کیونکہ اس فیلڈ کے اندر کوئی برے لوگ بھی ہیں، کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ مافیاز بھی ہیں. تو کس طرح ان سے بچ کر اور کس طرح اس فیلڈ میں، اس پلیٹ فارم پہ قدم رکھ کے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں؟ بیسیکلی اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. بالکل. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جہاں پر آپ کو اچھے برے لوگ نہیں ٹکریں گے. یہ دنیا اچھے لوگوں سے، برے لوگوں سے آباد ہے. جن لوگوں کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ اپنے شوق پورا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ کر کے دریا ہوتا ہے. جس کو شوق ہوتا ہے وہ اپنا سلائی کر کے آگے اپنا نظام چلا رہا ہوتا ہے، کچھ ہنر کر کے اپنا بیسیکلی نظام چلا رہا ہوتا ہے. جس کے پیرنٹس منع کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنا شوق اس لیے پورا کرتے ہیں. کوئی ٹیوشن دے رہا ہو بچوں کو، کوئی کیسے کوئی کیسے، وہ اپنا شوق اس لیے آگے پورا کرتے ہیں.
اور جتنے کتنے ینگ یوتھ کو میرا ایک ہی میسج ہے کہ آپ آگے اپنے آپ کو کامیاب کریں، پاکستان کو کامیاب کریں، اس کا نام روشن کریں، بالکل اچھائی کی طرف جائیں، عزت کی طرف جائیں، اور کچھ ایسا کر کے جائیں کہ تاکہ آپ کا دنیا میں ایک نام پیدا ہو۔ صحیح اور غلط کی پہچان کیسے کریں؟ کیونکہ اب ایک نئی لڑکی ہے، وہ آنا چاہ رہی ہے، اسے نہیں پتا کہ مجھے کس طرف جانا ہے، تو وہ کیسے صحیح غلط کی پہچان کر کے آگے آئے؟ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان بیسیکلی انسان کو اس ٹائم پہ ہوتی ہے جب اس کو برا وقت بھی آتا ہے، مجبوری بھی آتی ہے، کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، انسان ہے، ہر واقعات ہوتا ہے، ہر مشکلات ہوتی ہے، تو اس مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے لیے رائٹ ہے، یہ میرے لیے رانگ ہے، صحیح ایسے پتہ چلتا ہے۔ اور غلط اور صحیح ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، انسان بیسیکلی اگر خود ٹھیک ہو نا تو کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ صحیح نہیں انسان بات کو خود بھی ٹھیک ہونا چاہیے، سب سے پہلے انسان کو خود ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا بالکل کریکٹر لیس خود ٹھیک ہونا چاہیے۔ بالکل دوسرا، اگر آپ کے سامنے اگر کریکٹر لیس بھی ہے نا تو آپ اگر اپنا آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے، دوسرا شرمندہ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان بالکل خود ٹھیک ہونا چاہیے، مطلب خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، خود پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ اکثر دوسرے بندے کو صحیح کر بھی سکتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر اتنا میچور ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو یہ نصیحت لگائے کہ یہ بھائی آپ نے چیز غلط کی ہے، صحیح کی ہے۔ صحیح ہر فیلڈ میں، چاہے وہ سنگنگ کا ہو، آرٹسٹ ہو، پروڈیوسر ہو، ڈائریکٹر ہو، چاہے وہ پولیٹکس ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، اس میں صحیح غلط ہر چیز لوگ ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرے، دوسروں کو بھی صحیح گائیڈ لائنس دے۔ چلیں ویری گڈ، بہت اچھا میسج تھا آپ کا کہ خود کو صحیح رکھتے ہوئے چلیں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ کیا آپ کی ارننگ کا سلسلہ شوبز پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے؟ ارننگ کا سلسلہ یہ کہ ارننگ ایک جگہ سے تو آپ کا پورا نہیں ہوتا افورڈ، آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے، سوشل کام بہت سارے ہوتے ہیں، مہنگائی ہے، حالات اس طریقے سے ہیں۔ آج کل میں کہتی ہوں ایک کام کے ساتھ دوسرا کام ہونا لازمی ہے، لازمی ہے، تاکہ آپ کا ذرائع بھی صحیح طریقے سے چل سکے، آپ کو بھی سکون ہو، پریشانی نہیں ہو، کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہو۔ ایک کام کے ساتھ دوسرا کام ہر انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک کام سے تو آپ کو پوری نہیں پڑتی نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی کیونکہ ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، پڑھائی ہے، لکھائی ہے، اور بھی 100 اخراجات ہیں، بالکل یہ تو دنیا داری ہے، چلتی ہے۔ اس میں کہتی ہوں ایک کام کے ساتھ دوسرا کام آپ اگر کرو گے، وہ انکم آپ جمع کرو گے، آپ آگے بزنس بھی کر سکو گے، وہ آپ انکم جمع کر کے اچھے کام پہ بھی لگا سکو گے، اور آپ آگے اپنا بزنس خود بھی چلا سکو گے۔ چلیں ویری گڈ، مطلب آپ کا کہنا ہے کہ صرف ایک فیلڈ سے آپ ارننگ کا سلسلہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، نہیں، ایک فیلڈ سے نہیں کر سکتے، ایک فیلڈ سے کیسے کرے گا؟ چلیے خاص طور پہ شوبز فیلڈ کو اگر لیا جائے تو صرف شوبز پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ شوبز پہ دیکھیں، اگر یوٹیوب پر ہے وہ اپنی کمائی پہ چلا رہے ہیں تو وہ خود ہی اپنے لیے کریں گے، وہ لوگ تو بنائیں چلو گے، افورڈ ٹھیک ہے۔ کر سکتے ہیں، اگر کوئی سنگر ہے تو جب تک وہ کام آ رہا ہے سنگنگ کا تب تک اس کے پاس پیسہ ہے۔ اگر وہ سنگنگ نہیں آ رہا، اگر کسی چینل سیریل پہ ایک قسم کا سیریل آپ کو نہیں مل رہا ہے، اسکرپٹ نہیں مل رہا ہے، شوٹنگ نہیں آ رہی ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ تو ایک قسم کا ہوائی روزی ہے۔ انسان کو ایسا کام ساتھ ساتھ کرنا چاہیے جو آپ کا پرماننٹ ہو، صحیح تاکہ آپ کو دقت نہیں ہو، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہو، صحیح آپ خوشحال رہیں، تاکہ آپ کے بھی جیب میں کچھ ہو، دوسروں کو بھی آپ دے سکیں اور خود بھی کچھ کھا سکیں۔ ویری گڈ، تو مطلب ایسا ایک سلسلہ ہونا چاہیے، شوبز کو مطلب سائڈ رکھنا چاہیے۔ جی جی بالکل، دیکھیں شوبز بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ شوبز کے علاوہ دوسرا بزنس بھی کرنا چاہیے۔ بزنس اچھی چیز ہے، جتنا آپ بزنس کرو گے اس کو آگے بڑھاؤ گے، آگے چلو گے، غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اس شوبز سے آپ تو بس کم ہی انکم ہوگی، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس سے آپ غریب مدد لوگوں کی کر سکتے ہو، اپنا گھر بھی چلا سکتے ہو، دوسروں کو کچھ دے بھی سکتے ہو۔ چلے ویری گڈ۔ اچھا یہ بتائیں، جیسے یہ شوبز فیلڈ ہے تو بعض لوگ مطلب خاص طور پہ لڑکی جب اس میں ان ہوتی ہے تو پیرنٹس یا کوئی فیملی ممبران اس کو سپورٹ نہیں کرتے، آیا کہ انہیں سپورٹ کرنی چاہیے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے یا اس کو روکنا چاہیے؟ کیا میسج ہوگا آپ کا خاص طور پہ خواتین کے لیے؟ میں خواتین کے لیے بولتی ہوں، پہلے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو دیکھے، ان کا ساتھ دے، ان کو سپورٹ کریں، ان کو سپورٹ کرے، ان کے بیک اپ کو چلے، دیکھیں بچوں کی جو خواہش ہوتی ہے ان کی خواہشات ہوتی ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ڈاکٹری کی طرف جائیں گے، انجینئرنگ کی طرف جائیں گے، کچھ کہتے ہیں ہم گورنمنٹ میں جائیں گے، کچھ کیا، لیکن پیرنٹس کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی خواہش، جب وہ اپنی خواہش کو دیکھ کے آگے کام کریں گے تو اس میں انٹرسٹ بھی ہوں گے اور آگے چل بھی سکیں گے۔ اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی زیادہ سے زیادہ ان کی خواہش کا خیال کرنا اور ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ بس اولاد کی پرورش بھی اچھی ہونی چاہیے، ماں باپ بھی اچھے ہونے چاہیے، جس کے بقول دونوں طرف سے اچھا سپورٹ ہوتا ہے۔ اور بس یہ کہ سپورٹ ہونا چاہیے پیرنٹس کا، جب تک سپورٹ نہیں ہوگا تو انسان تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
چلیں شوبز کو لے کے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، تو کیا سندھ گورنمنٹ شوبز کے لیے بھی کوئی کام کر رہی ہے؟ کوئی فنڈنگ کا سلسلہ ہے ان کا؟ جی جی بالکل فنڈنگ دے رہے ہیں، ابھی سب کو اسکوٹی دے رہے ہیں، اسکوٹی پنک اسکوٹی چل رہی ہے، سب کو آگے جو میں بیروزگار ہیں ان شوبز کو کے حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی ڈرامہ انڈسٹری، کوئی فلم انڈسٹری یا آرٹ کونسل کو یا اس طرح بھی کوئی بجٹ مخصوص کیا ہے کہ آیا کہ آرٹسٹوں کی بھی حوصلہ جی جی افزائی ہو؟ بجٹ ہوئی ہے، ابھی آرٹس کونسل پہ کئی ایسے کارڈ ہیں جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ہمارے پیپلز پارٹی نے بنا کے دیے، ان کا علاج ہے 2 لاکھ تک ان کا علاج ہے وہاں پہ، وہ کسی بھی اسپتال میں آرٹسٹوں کے کروا لیے؟ سکتے ہیں، آرٹسوں کو دیے، ٹھیک ہے۔ لیاقت نیشنل ہو گیا، ضیاء الدین ہو گیا، اس میں وہ کروا سکتے ہیں، ان کو دیے، اور اس کے علاوہ بہت ایسے کام انہوں نے کیے بھی ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو بھی آسانی ہو، پریشانی نہیں ہو، اور آج جتنا ہماری پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اتنا بھی سرکاری لوگ بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کا خیال کر رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ چلیں ویری گڈ۔ تو آخر میں جاتے جاتے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری ینگ جنریشن کو، خاص طور پہ بزنس کے حوالے سے کہ اپنا کاروبار کریں، کیونکہ نوکریاں تو ہیں نہیں، پڑھے لکھے ہمارے نوجوان جو ہے وہ کوئی بائک چلانے پہ، کوئی ٹھیلا لگانے پہ مجبور ہے، تو انہیں کیا سوشل میڈیا جوائن کرنا چاہیے؟ کیا اس سے کوئی بہترین ارننگ کا ذریعہ ہو سکتا ہے ان کا؟ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک چیز میں اگر آپ کو کانفیڈیبلس نہیں ہے، ویکنس آ رہی ہے، کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، تو آپ کو دوسرا کام کرنا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، تجارت کرنی بھی چاہیے، قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، بزنس کی طرف بھی آنا چاہیے، اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہیے، صحیح۔ اور ینگ لوگوں کو یہی ہے کہ اب نشے سے دور رہے، والدین کا خیال کریں، ان کی عزت کا خیال کریں، اور آگے یہ کہ پڑھائی لکھائی بھی کریں، اور اللہ پاک سب کو صحت و ایمان دے اور عزت دے، اور ہمارے پیپلز پارٹی کو بھی میں کہتی ہوں کہ ان کو بھی میں سلام ہے۔ جی ویورز، یقیناً آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اسی طرح ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ آج ان کے ساتھ سیاست پہ بھی تھوڑی گفتگو ہوئی، اور اداروں کو لے کر بھی چلے، ہم شوبز کو بھی لے کر چلے، تو ہر طرح کی گفتگو ہوئی، اور آپ تک یقیناً بہت سی معلومات پہنچی۔ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کے اوپر بھی بات ہوئی کہ کس طرح وہ کام کر رہی ہے سندھ کے اندر، تو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو پوڈ کاسٹ، اسی طرح جڑے رہیے گا۔ اب تک کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ کو اجازت، پھر ملتے ہیں اپنے اگلے مہمان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔